بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک ویڈیو میرپور آزاد کشمیر کے حوالے سے ہم نے کوئی آج سے 1.5 مہینہ پہلے لگائی تھی، جس میں میرپور آزاد کشمیر سے 5 رشتے آپ کو بتائے گئے تھے، جس میں میرپور آزاد کشمیر کے رہائشی رشتے بھی تھے اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا تعلق انگلینڈ سے یعنی یو کے سے ہے، یا پھر وہ کینیڈا سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ 3 میرے خیال میں بچیوں کے جو رشتے ہم نے لگائے تھے، اس میں ان کا تعلق انگلینڈ یا کینیڈا سے تھا، اور 2 رشتے جو ہے وہ مقامی ہم لوگوں نے لگائے تھے۔ یہ میرپور سٹی سے جو بھی رشتے آپ کو ملیں گے، اس میں یہ خاصیت ہوگی کہ آپ کو زیادہ تر وہ لوگ ملیں گے کہ جن کا تعلق یو کے یا پھر کینیڈا کے ساتھ ہے، اور جن کی پوری فیملی جو ہے وہ یو کے یا کینیڈا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ میں اس سے پہلے کہ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کروں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ میرپور کے جو رشتے ہیں، یہ کون سا رشتہ کہاں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گفتگو کروں گا کہ میرے بھائی، اگر آپ لوگوں کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن اچھی نہیں ہوتی تو کم سے کم کسی اس بندے کو آگے کیا کرو بات کرنے کے لیے کہ جس کو دین دنیا کی سمجھ ہو۔ ایک بندے نے 6 بجے فون کیا، یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، تو میں نے اسے کہا کہ بھائی جان، آپ نے ٹائم پڑھا ہے کہ کیا ٹائم لکھا ہوا ہے، کس وقت آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ تو آگے سے کہتا ہے جو بھی میں بات کروں نا آگے سے کرے تو میں نے فون بند کر دیا کہ بھائی جان، جب آپ اس قدر سمجھ بوجھ رکھتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ رابطہ کر کے اس کا وقت ضائع کریں۔ میرے پاس میرے بھائی کوئی رابطہ نہ کرے، اگر آپ لوگوں نے صرف ٹائم پاس کے لیے میرے پاس رابطہ کرنا ہے تو یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو پوری سنجیدگی سے بات کیجئے گا۔ دوسری چیز، باوجود اس چیز کے بتانے کے کہ بھائی، اگر آپ کا بچہ ہے، آپ شادی شدہ ہیں، بھلے ہی آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، بچے اپنے ساتھ لے گئی ہے، بچے اپنے شادی کر کے بیاہ کر کے دے دیے ہیں، بچے جو ہیں وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کے رہتے ہیں، آپ کا ان سے کوئی رابطہ، کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں، تو تب بھی آپ ہمارے پاس رشتے کے لیے رابطہ مت کریں۔ بالکل جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آ سکتے۔ لیکن اس کے باوجود مجھے اب وہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے، کچھ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس بات کو سننے کے بعد بھی وہ سر جی میری بیوی چلی گئی ہے، بچے وہ ساتھ لے گئی ہے، میں تو اب اکیلا ہوں، سنگل ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہی بچے آپ کی اولاد ہیں، یہی آپ کی وراثت ہے۔ یہ کل کو آپ کے پاس واپس آئیں گے، اب نہیں آئیں گے، بڑے ہو کے آئیں گے۔ تو جب تک آپ کی اولاد ہے، اللہ اس کو زندگی، صحت، تندرستی دے، میرے پاس آپ کے لیے رشتہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سمجھیے، ان چیزوں پہ عمل کیجئے۔ رشتوں کی کمی نہیں ہے، یقین کریں، پورے پاکستان میں خیبر سے کراچی تک ڈھیر لگا ہوا ہے رشتوں کا۔ تو جو دوست، جو بھائی رشتوں کے حوالے سے سنجیدہ ہیں، صرف وہی لوگ رات کو 9 بجے سے رات کو 12 بجے تک رابطے میں آیا کریں۔ اس کے علاوہ کوئی ٹائم اگر آپ لوگوں نے رکھا، نمبر فوری طور پہ بلاک ہو جائے گا۔ دوسرا یہ یاد رکھ لیجئے، اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، کوئی بھی سعودی عرب والا، دبئی والا، شارجہ والا، عمان والا، مسقط، قطر، کویت والا میرے پاس رابطہ نہ کریں۔ کوئی رشتہ اس کے لیے نہیں ہے، میرے پاس مکمل بائیکاٹ ہے۔
اللہ کا نام لے کر آج کے پہلے رشتے کا آغاز کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر سے، اور میرپور آزاد کشمیر سے پہلا رشتہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے میرپور سیکٹر F2 سے۔ جی ہاں، F2 سیکٹر پوش ایریا، رچ ایریا، کوٹھی ایریا، کھانے پینے والے لوگ، گھر داماد کے لیے رشتہ ہے۔ تو سب سے پہلا رشتہ جو میں آپ کو یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں یہ ہے عظمیٰ میر۔ عظمیٰ میر کا رشتہ ہے۔ عظمیٰ میر اس وقت 35 سال کی ہیں، ایک ایسی عورت جو کہ غیر شادی شدہ ہے، گھر داماد کے لیے یہ رشتہ ہے۔ 35 سال کی عمر میں غیر شادی شدہ عورت ہے، گھر داماد کے لیے رشتہ ہے۔ بیسکلی ان کا اپنا ذاتی سکول ہے F2 میں، اور یہ اس سکول میں جو ہے وہ ہیڈ مسٹرس بھی ہیں اور اونر بھی ہیں۔ تو F2 میرپور آزاد کشمیر سے یہ رشتہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ صرف میرپور کے لوگ ان رشتوں کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کا تعلق میرپور سٹی سے نہیں ہے تو آپ ان رشتوں کے لیے رابطہ نہیں کر سکتے۔ منگلا تک، جاتلاں تک، بھمبر تک، یہ جو قریب کے علاقے ہیں یہ لوگ رابطہ کر لیں۔ ڈڈیال والے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے ڈڈیال کی ایک ویڈیو لگائی ہے تو ڈڈیال والے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے جو دوست، جو بھائی عظمیٰ میر کے رشتے میں سنجیدہ ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، گھر داماد کے لیے رشتہ ہے، ویل اینڈ گڈ شخصیت ہو، خوبصورت لڑکا ہو، اور سب سے جو بڑی بات ہے اس لڑکے میں سب سے جو بڑی چیز ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا کزن، جس کا بھی آپ رشتہ کروانا چاہتے ہیں یا خود کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی ایجوکیشن کوالیفیکیشن گڈ نہیں ہے تو یقین کیجئے آپ ہمارے ہاں گھر داماد کے رشتے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ گھر داماد کے رشتے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہونے چاہیے۔ باقی اگر آپ ایک نارمل شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کو بیاہ کر کے اپنے گھر لے کے جانا ہے، اپنے پریوار کا اضافہ کرنا ہے، اسے اپنے ماں باپ کی بہو بنانا ہے، تو اس کے لیے ایجوکیشن زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ اگر آپ کی میٹرک ہے تب بھی چل جائے گی، FA ہے، انٹر ہے تب بھی چل جائے گی، مڈل تک ہے تب بھی چل جائے گی، اور میرے بھائی 5ویں پڑھے ہوئے تب بھی چل جائے گی، لیکن وہ گھر داماد کا رشتہ نہیں ہوگا۔ وہ رشتہ ہوگا کہ اس میں آپ کو شادی کر کے لڑکی کو اپنے گھر لے کے جانا پڑے گا۔ آپ کی آمدنی اچھی ہونی چاہیے، آپ کا مکان اپنا ہونا چاہیے، آپ کو رشتہ مل جائے گا۔ وہاں پر لوگ ایجوکیشن کوالیفیکیشن، شکل و صورت نہیں دیکھتے، جہاں پر آپ کی آمدنی اچھی ہو، جہاں پر آپ کا مکان اپنا ہو۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ باتیں ہیں کہ جو میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، اور اسی لیے کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ، ان کو ذہن نشین کرو۔ تو عظمیٰ میر کا رشتہ F2 میرپور آزاد کشمیر سے ایک رچ فیملی سے بلانگ کرتی ہوئی 34-35 سالہ عظمیٰ میر، جو کہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن کے حساب سے BA ہے، اور اس نے BA کر رکھا ہے، ایک اسکول میں ہیڈ مسٹرس ہے، ذاتی اس کا اپنا سکول ہے، F2 میں اس کا سکول ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک کھاتے پیتے گھر سے یہ رشتہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ جو دوست، جو بھائی عظمیٰ میر کے رشتے میں سنجیدہ ہیں، وہ صرف میرپور آزاد کشمیر سے میرے پاس رابطہ کر سکتے ہیں۔ صرف میرپور آزاد کشمیر سے مطلب یہی ہے کہ کشمیر، میرپور کے نزدیکی علاقے، منگلا تک،
رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن منگلا سے بھی آپ یہ یاد رکھیے کہ پل پار کر کے نہیں جانا میرے بھائی، منگلا کالونی تک ہی رابطہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میرے پاس جاتلاں سے، کھڑی سے، ڈڈیال سے، میرپور کے اندر جتنے بھی علاقے ہیں وہاں سے۔ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں، کاکڑا وغیرہ سے، کسگمے سے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، بنہرما سے، یہ اندر کے جتنے بھی علاقے ہیں وہاں سے۔ تو ظاہری بات ہے آپ میرپور کے اندر رہ رہے ہیں، میرپور کے سے، تو یہ تمام لوگ عظمیٰ میر کے رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، بار بار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے نے ڈھنگ سے بات نہیں کرنی، جسے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ رابطہ نہ کرے۔ جس نے این کرنا ہے نا آگے سے، کہ جس کو والدین نے تمیز نہیں سکھائی، جو پتہ نہیں عمر کے کون سے حصے میں پہنچ گیا اور ابھی تک اسے محفل میں بیٹھنے کا شعور نہیں ہے، بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، یقین کریں غصہ دلا دیتے ہیں یہ لوگ۔ پھر یہ ہے ہر ویڈیو میں ٹائم بتایا جاتا ہے، پھر جان بوجھ کر کے کال کریں گے، بے تکے ٹائم پہ کریں گے، مجھے پتہ نہیں تھا، آپ بتا دیں کہ کیا ٹائم ہے۔ بھائی یہ پیغام، یہ ویڈیو کس لیے بنائی جا رہی ہے؟ پورے پاکستان میں، پورے کشمیر میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے؟ کہ آپ کو ساری تفصیل کا علم ہو، کب رابطہ کرنا ہے، کیوں رابطہ کرنا ہے، کیسے رابطہ کرنا ہے، کس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے، کیا ڈیٹیل ہے، کیا بایو ڈیٹا ہے، لڑکی کون ہے، لڑکی رہتی کہاں ہے۔ تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو فون کے اوپر سمجھانا ہے اور آپ کو فون کے اوپر بتانا ہے کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں اس طریقے سے کر لیں، تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر ہر ایک بندے کو فون پہ ہی سمجھانا ہے، ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس ویڈیو کو دیکھا کریں، اس ویڈیو کے اندر کا جو پیغام ہے اس کو سنا کریں، اس کو جانچ کر، اس کو پرکھ کر کے کیا کرتے ہیں، صرف بیچ میں سے نمبر نکالا، یہ تھم نیل پہ نمبر لکھا ہوا ہے، تھم نیل سے نمبر اٹھایا، ہیلو جی میں جھنگ سے بول رہا ہوں۔ او بھائی جھنگ کا رشتہ ہی نہیں لگایا ہوا ابھی تک، فیصلہ آباد تک رشتے ہیں، اور جھنگ سیال میں کوئی بندہ میرا رشتہ کروانے والا نہیں ہے یار، ادھر سے میں رشتہ کس کا کرواؤں، کیسے کرواؤں؟ اب دیکھیں میری بات سنیں، سمپل سی بات بتاتا ہوں۔ رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ رشتہ ایسے ہوتا ہے، آپ اپنے تعلق والے بندے سے رابطہ کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ دار سے یا اپنے دوست سے رابطہ کرتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں بھائی جان لاہور سے ایک بندے نے رابطہ کیا ہے، فلاں لڑکی کے رشتے کے لیے بات کرنا چاہتا ہے، ذرا میل ملاقات تو کریں، دیکھیں تو صحیح کیا ہے۔ تو وہ بندہ بغیر بتائے آپ کی دکان پر، آپ کے کام کی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں جاتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے کام کرتے ہوئے، وہ میرے ساتھ رابطہ کرتا ہے، یار بندہ تو بیبا ہے، بندہ بڑا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کام کاج کرنے والا بندہ ہے، میں اس کی دکان پہ گیا ہوں، اچھا کماتا ہے، ٹھیک ہے کرو بات۔ دل خوش ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ تو اچھا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہمیں کچھ بتائیں گے، نکلیں گے کچھ، تو ظاہری بات ہے کہ ان کا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جی، زرقا بی بی کے بارے میں بات کرتے ہیں، میرپور آزاد کشمیر سے۔ اگلا رشتہ یعنی دوسرا رشتہ زرقا بی بی کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، اور زرقا بی بی کا جو تعلق ہے بیسکلی ایک پٹھان فیملی سے، یہ ایک پٹھانی ہے، لیکن پنجابی اس قدر بہترین رہن سہن اب پنجابیوں میں، 2 بچیاں ہیں اس کی، طلاق شدہ ہے،
بلوٹ کے علاقے میں رہتی ہے، میرپور میں۔ ہماری میرپور کی مقامی زبان میں کہنا پلوٹاں، پلوٹانی رہنے والی نے تے 10 سال تساں کی کہ عمر اس نے 39 سال، 2 بچیاں نے اس نے ماجدہ تے شائستہ، تے بڑی بچی جڑی نے وہ 13-14 سال نہیں نے، تے نکی بچی جڑی نے 9 سال۔ تعلیم اس عورت کی میٹرک ہے، زرکا نام ہے اس کا۔ 2 اس کی بیٹیاں ہیں، بڑی 13 سال، چھوٹی 9 سال، ماجدہ اور شائستہ۔ شائستہ بڑی ہے، ماجدہ چھوٹی ہے۔ خامد کا انتقال ہو چکا ہے اور اسے طلاق بھی ہو چکی ہے۔ اس نے پہلے اسے طلاق دی تھی، بعد میں وہ فوت ہو گیا، اس لیے یہ طلاق یافتہ کہلائے گی، بیوہ نہیں کہلائے گی۔ تو طلاق اس سے ہوئی ہے۔ بلوٹ کے علاقے میں، میرپور آزاد کشمیر سے اس کا تعلق ہے۔ اپنا ذاتی مکان ہے، پٹھان لڑکی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، اپنا گھر آباد کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اچھی آمدنی ہے، اچھی کمائی ہے۔ اس وقت یہ اپنے والد کے گھر پر ہے اور اپنے والد کے ساتھ رہ رہی ہے۔ بلوٹ کے علاقے میں 3 منزلہ عمارت ہے جو کہ ان کی اپنی ذاتی ہے، اور اس میں ایک حصہ ان کے پاس ہے، 2 حصے کرائے پہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے والد بھائی اچھا کام کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس رشتے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ لوگ 2 بچیوں کے ساتھ اسے قبول کریں گے۔ خود وہ شادی شدہ نہیں ہونے چاہیے۔ میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے کا والد ہو، بچی کا والد ہو، اس کے لیے رشتہ نہیں ہے میرے پاس۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کے اگر آپ زرکا خانم کے رشتے کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، زرکا بیگم کے رشتے کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے ہی ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ یہ ایک پٹھانی کا رشتہ ہے تو کے پی کے کا پٹھان اٹھ کھڑا ہو اور جی وہ پٹھانی ہے، ہم اس سے شادی بنائے گا، ہم کرے گا شادی۔ بھائی تو کے پی کے میں بیٹھا ہے، جب کے پی کے کا رشتہ لگے گا تو تب بات کرنا۔ یہ پٹھانی تھی، اب یہ پنجابی سپیکنگ ہے، بہترین پنجابی بولتی ہے، اور اب یہ میرپور آزاد کشمیر میں ہے۔ اس کی فیملی اگر چاہتی تو پشاور سے رشتہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا نا کہ میرپور آزاد کشمیر سے رشتہ دیکھو، اچھا کھاتا پیتا گھر ہو، اچھا کماتا ہو، اچھا کھاتا ہو، اپنا گھر ہو، تو ہم بیٹی کا رشتہ کر دیں گے۔ تو 2 بچیوں کی ماں شائستہ اور ماجدہ کی ماں زرکا، میرپور آزاد کشمیر بلوٹ، اور ہماری زبان میں پلوٹاں، پلوٹ تے پلوٹاں تو اس نا تعلق تے 2 بچیاں نی ماں تے 39 سال عمر تے اللہ تساں نا بھلا کرے میرپور آزاد کشمیر پلوٹاں نے علاقے تو تے تعلیم نہ پوچھو تے تعلیم بس ٹھیک ہی ہے، اتنی کوئی خاص تعلیم نہیں ہے، میٹرک تک کی ہے، وہ بھی کلیئر میٹرک نہیں، انڈر میٹرک ہے۔ آج کیونکہ میرپور آزاد کشمیر کے رشتے آپ لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں، اس لیے تھوڑا سا پٹھواری رنگ بیچ میں آ رہا ہے، تھوڑا سا پٹھواری ورژن جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ اور آپ کو ظاہری بات ہے، دیکھیں رونا دھونا تو اللہ تعالیٰ معافی دے، انسان کرتے ہیں نا جو، ان کی بھی پوری نہیں پڑتی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہنس کھیل کے زندگی گزار لو۔ اپنی زندگی کو دکھوں تکلیفوں میں رکھنے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ہنس مسکرا کے زندگی گزار لو۔ بہت اچھا جملہ ہے کسی کا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہ واقعی بہت اچھی بات ہے کہ جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اسے اس جہان میں صلہ ملے نہ ملے، کم از کم اللہ کے ہاں تو صلہ ملے گا۔ اور جو دوسروں کے لیے برا سوچتا ہے اس سے یہاں بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اسے آگے بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، اور یہ میرا عملی تجربہ ہے۔ یعنی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے
کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں نا تو گرتے وہ خود ہی ہیں۔ تو اب اللہ کا نام لے کر کے تیسرے رشتے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پرانی چنگی میرپور آزاد کشمیر سے یہ رشتہ آپ کو بتایا جا رہا ہے تہمینہ اشرف کا۔ تہمینہ اشرف آپ کو بتاتے چلیں ایک غیر شادی شدہ 40 سالہ خاتون، پیشے کے اعتبار سے یہ بھی ایک ٹیچر ہے، اسکول میں بچوں کو پڑھاتی ہے، لیکن اس کا اپنا ذاتی اسکول نہیں ہے، مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے، اور خواہش اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی یو کے کا رشتہ ملے، کوئی کینیڈا کا رشتہ ملے۔ 40 سال اس کی عمر ہو چکی ہے اور تہمینہ اس کا نام ہے۔ تو جو لوگ تہمینہ اشرف کے ساتھ شادی کرنے کے خواہش مند ہیں وہ لوگ اس رشتے کے لیے میرپور آزاد کشمیر سے اگر بلونگ کرتے ہیں، لیکن ان کا دوسرا تعلق یو کے سے ہونا چاہیے۔ میری اس سے بات ہوئی، اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہیلو السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی رشتہ کرنا تساں؟ جی بھائی جان اساں رشتہ کرنا ہے۔ کیا کرنے ہو؟ پڑھانی ہیں بچیاں کی۔ کتھے ہونے ہو؟ پرانی چنگی اوپر۔ اچھا اے باؤ می کیا چاہنے ہو تساں اتھوں میرپور تو تساں کی کوئی رشتہ تکی رہی ہے یا کوئی اور اگے پیچھے تکی ہے؟ نہ میرپور رشتہ نہ کرنی، میں رشتہ کرساں یو کے نہ، تے بندہ کوئی یو کے نہ ہوئے جڑا یو کے سیٹ ہوئے تے می جڑا نا رشتہ کری کے لے جائے تے میں اس نال جاسا نکاح کرساں۔ کتنی عمر ہوئی گی تساں نہیں؟ ہاں جی 40 سال۔ پہلے شادی؟ نہیں شادی کوئی نہیں، نہ کوئی بچہ تے اچھا یہ دسو کہ تساں نہیں ایجوکیشن کوالیفکیشن کیا ہے، کتنا پڑھے لکھے ہو؟ جی میں بھی کام کیتا ہے۔ اچھا چلو اللہ خیر کرے، کوئی کام تو کیتا نہیں نا۔ تو یہ وہ گفتگو ہے کہ جو میری ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں نے یہ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے اس لیے رکھی ہے کہ بھائی لوگوں کی اپنی مرضی ہے، وہ کچھ بھی تقاضا کر سکتے ہیں۔ جس لڑکی نے شادی کرنی ہے یا جس عورت نے شادی کرنی ہے، یہ اس کا اپنا تقاضا ہے کہ وہ چاہے تو میرے بھائی کہے کہ میرے لیے میاں صاحب کا رشتہ ڈھونڈ دو، میرے لیے عمران خان کا رشتہ ڈھونڈ دو، ٹھیک ہے، میرے لیے آصف علی زرداری صاحب کا رشتہ ڈھونڈ دو۔ یا اب اس کی فرمائش ہے، فرمائش پہ کس کے روک لگایا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک سمپل سی بات ہے جو کہ آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، میرے بھائی ان کو سمجھا کریں۔ تو یہ تہمینہ اشرف ہے پرانی چنگی سے، اور اسکول ٹیچر ہے، بی کام اس کی تعلیم ہے۔ تو الحمدللہ شکل صورت تو دکھنے میں اچھی ہے۔ میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ویڈیو کال پہ میں نے اس سے بات کی تھی، اس لیے یہی اس کی شکل صورت ہے جو یہاں پہ دکھائی جا رہی ہے۔ شکل صورت میں کچھ فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی ویڈیو کال میں بھی آج کل لوگ فوٹو شاپ لگاتے ہیں، لیکن چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دکھنے میں ٹھیک لگ رہی ہے تو ٹھیک ہی ہوگی، اور ملاقات ہوگی تو پتہ بھی چل جائے گا۔ ویسے اس کی تصویر میں نے منگوائی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس تصویر کے علاوہ ویسے فوٹو اسٹوڈیو سے لی ہوئی تصویر بھی میرے پاس آج کل میں پہنچ جائے گی۔ تو تہمینہ اشرف کے رشتے کے لیے جو دوست جو بھائی سنجیدہ ہیں، یاد رکھیے میرپور سے یہ رشتہ نہیں چاہیے۔ میرپور سے صرف وہ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں کہ جن کا کوئی عزیز یو کے سیٹل ہے۔ کینیڈا بھی نہیں یہ چاہتی، یہ یو کے ہی چاہتی ہے، اور یو کے سیٹل کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کوئی عزیز ہے یو کے میں، تو عمر 50-55 سال تک بھی اس کی چلے گی۔ اگر وہ 50 یا 55 سال تک کی عمر بھی رکھتا ہے تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے، یہ شادی ہو سکتی ہے۔ باوے رانی موج ہوئی جیسی، باوے ران کی 40 سال نہیں پلی پلائی زنانی ملی جیسی۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، یہ صرف اس رشتے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میری ایک تفصیلی گفتگو اس کے ساتھ ہوئی ہے نا، اس رشتے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ہر رشتے کے لیے یہ بات نہیں ہے، اس رشتے کے لیے ہے جو تہمینہ
اشرف کا رشتہ آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس کو یو کے کا 50-55 سال کا بابا بھی چلے گا, اس کو شادی شدہ بال بچہ دار بھی بندہ چلے گا. یہ پہلا رشتہ ایسے ہے کہ جو اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ بال بچہ دار بھی ہے تو میں دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہوں. تو اس لیے اپنی سوچ سمجھ کر لیجئے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تہمینہ اشرف کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں تو یہ پرپوزل ہے جی یو کے والوں کے لیے. مانچسٹر میں ہو, انگلینڈ میں ہو, لندن میں ہو, کہیں بھی کسی بھی شہر سے آپ کا تعلق ہے, برمنگھم میں ہو, آپ میرے بھائی ہمارے پاس رابطہ کرو. اور ایک چیز یاد رکھیے گا, کچھ دن پہلے ایک رابطہ انگلینڈ سے ہوا تھا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. شاہ جی انگلینڈ نے تساں رشتے لائے سن تے انہاں نے والے نال میں گل کرنا تے انگلینڈو بولنا پیا تے شادی کوئی کرائی چھوڑو آسانی. آپ وہاں پہ نیشنل ہے؟ نہیں اج تو میں پکا نہ ہویا لیکن انشاءاللہ اسی سال ہو ہی جاسا. اچھا میرے بھائی ایسا ہے کہ میرے پاس جتنے بھی رشتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیشنل ہونا چاہیے, کیونکہ نیشنل ہو جائیں گے تو تبھی جو ہے وہ یہاں کے لوگ ظاہری بات ہے کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر قسم کا رشتہ مل جائے گا. اچھا تساں یہ جڑیاں انگلینڈ دیاں لائیاں نے ویڈیو تے انہاں وچ جنہ بچیاں نے نمبر نے, جنہ زنانیاں نے نمبر نے, تساں یہ نمبر اساں کی چاہی دیو تے اساں انہاں نال آپ گل کر کے تکنے ہیں. او بھائی میں نے اس کو کہا, میں نے کہا او بھائی میں کوئی دلال نہیں ہوں کہ نمبر بانٹتا پھروں. یہ والدین کی مرضی سے ہوتا ہے, اور والدین جب تک اجازت نہیں دیتے اس وقت تک کسی بھی لڑکی کا, بلکہ لڑکی کا کہ والدین کا نمبر بھی نہیں دیا جا سکتا. تو میں نے کہا بھائی تم گھر بیٹھو, یہاں پر کوئی دلالی نہیں چل رہی ہے. تو بس فار نعوذ باللہ میں لڑکیوں کے نمبر نہیں بانٹنے بیٹھا ہوا. ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے میرے پاس رابطہ کیجئے گا. بھائی جان زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے, حرام کھاتے نہیں ہیں, بات کسی کی سنتے نہیں ہیں, غلط بات برداشت نہیں کرتے. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم لوگ, میں, کوئی بھی مٹی کے پتلے ہیں. روح ہے جب تک چل رہے ہیں, روح نکل گئی تو تم بھی ختم, میں بھی ختم. میں نے اگلے روز قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک قبر دیکھی ہے. وہ بندہ جو انگلینڈ سے مطلب کہ 80 سال کی عمر میں وہ بندہ فوت ہوا ہے. اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس بندے نے انگلینڈ میں اپنی زندگی کے 30 سے 35 سال گزارے ہیں. یہاں میرپور سٹی میں صرف 8 بنگلے ہیں ان لوگوں کے. تو یہ گاڑی بنگلوں سے انسان جاتا کہاں پہ, آخر انجام کیا کا قبر ہے. تو ان چیزوں سے میں جو ہے وہ ان چیزوں کو کوئی اہمیت دینے والا نہیں میرے بھائی. اور پھر مجھے کسی چیز کا لالچ ہی نہیں ہے. میں نے فی سبیل اللہ رشتہ کروانا ہے, نہ یہ کوئی دفتر ہے, نہ یہاں پر کوئی دفتری معاملات چلتے ہیں, نہ کوئی رجسٹریشن ہے, نہ کوئی فیس ہے. اور رات 9 بجے مجھے بتائیں دنیا کے کون سے دفتر کا ٹائم ہے؟ 9 سے 12 اس لیے کہ سارے دن کے معاملات سے فارغ ہو کے بال بچوں میں روٹی پانی کھا کے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ بیٹھے ہیں. اب اگر کسی کی کال آئے گی سن لیں گے. اچھا پھر کچھ ایسے ماشاءاللہ سے نواب ہیں کہ میں کھانا کھا رہا تھا, آج کی بات ہے, ایک کال بجی 9:38 پر. کھانا کھا رہا ہوں بھائی, کھانا کھا لوں گا. لائٹ بھی گئی ہوئی تھی, میں نے اسی موبائل کی لائٹ بھی جلا رکھی تھی, اسی لائٹ کی روشنی میں کھانا کھا رہا تھا. بعد میں اس بندے نے رابطہ نہیں کیا,
ٹھیک ہے بھائی نہیں کرو، کیا ضرورت ہے؟ میں اپنی ویڈیوز میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ بھائی واش روم استعمال کرتے وقت میں فون اٹینڈ نہیں کرتا، کھانا کھا رہا ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ خوش گپیوں میں مبتلا ہوں، یہ تب بھی فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ اس کے بعد تیسرا آپشن یہ ہے کہ نماز کے دوران تو ظاہری بات ہے کہ وہ سائلنٹ لگا ہوگا، نماز پڑھ لوں گا تو پھر ہی دیکھوں گا کہ کس کی کال ہے، اور میری نماز بھی لمبی ہوتی ہے، یہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ظہرین مغربین، ٹھیک ہے، 2 جوڑ کے پڑھنی پڑتی ہیں، ہمارے ہاں پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کبھی کبھی 2 جوڑ کے پڑھتے ہیں، تو اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں میرے بھائی، عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس وقت۔ تو یہ تین کام ایسے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں نا تو کسی کا فون نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ ٹرائی کریں، جیسے ہی میں نماز سے فارغ ہوں گا میں بات آپ سے کر لوں گا، کھا پی کے فارغ ہوں گا بات آپ سے کر لوں گا۔ اور ان 3 کے علاوہ ایک چوتھا کام ہے، اگر وہ ہے تو پھر میں جتنا مرضی بس لگا لوں، جو مرضی کر لوں، میں فون نہیں اٹینڈ کر سکتا۔ میری بیٹی ہے 3 سال کی، وہ مجھ سے موبائل چھین لیتی ہے، کبھی کبھی ٹک ٹاک دیکھنا شروع کر دیتی ہے، یا پھر کوئی چیز لگا لے گی، کارٹون وغیرہ لگا لے گی، فون بجتا ہے بجتا رہے، مانگوں گا نہیں ابا نہیں۔ اگر پھر تھوڑا سا ضد کروں گا، چھیننے کی کوشش کروں گا، تو باقاعدہ مجھے مار پڑتی ہے۔ تو یہاں پر میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس سے چھین لوں، پھر جاتی ہیں کالے تو چلی جائیں، اگلے دن رابطہ کر لیں گے۔ میری بچی کے آگے ظاہری بات ہے کہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک سے زندگی سے تندرستی دے، آپ کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی سے تندرستی دے۔ یہ رشتہ، اب اس کی طرف میں آ جاتا ہوں، بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہے۔ تو سلطانہ نام ہے اس کا، سلطانہ اختر۔ تو سلطانہ اختر کا جو تعلق ہے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ بن حرمہ آزاد کشمیر سے ہے۔ سلطانہ اختر بھی ایک اچھے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی ہے، اپنا مکان، ہر چیز اپنی ہے۔ اس کی یہ پہلی شادی ہوگی اور عمر اس کی 34 سال ہے۔ تعلیم اس کی میٹرک ہے، کوئی بچی بچہ نہیں ہے، نہ کوئی بیوہ نہ کوئی متعلقہ، پہلی شادی کرے گی۔ لیٹ میرج رشتہ پرپوزل ہے، بن حرمہ آزاد کشمیر سے، میرپور سے۔ تو جو لوگ اس رشتے میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے ہونے چاہیے، اپنا گھر بار ہونا چاہیے، کماؤ ہونا چاہیے لڑکا، تو یہ رشتہ مل جائے گا۔ 34 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، 40 سال تک کا لڑکا چاہیے، 40 سال تک کا لڑکا اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے چلے گا، 35 سے 40 سال تک کا لڑکا شادی کرنے کے لیے چلے گا۔ تعلیم اس کی جو ہے وہ 12 تک ہے، زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، ایک مناسب تعلیم ہے، باقی گھر بار اپنا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، مڈل کلاس فیملی ہے، بہت زیادہ ریچ لوگ نہیں ہیں۔ 2 بھائی گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو اچھی فیملی ہے، بن حرمہ سے تعلق ہے، اپنا گھر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں اپنا گھر ہے، اور آج کے دور میں بن حرمہ کے علاقے میں اپنا گھر ہونا، اور وہ بھی 2 منزل مکان ہونا، یہ کم سے کم 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، چاہے وہ گلی محلے کے اندر ہی کیوں نہیں ہے، لیکن وہ 1 کروڑ کے لگ بھگ پراپرٹی ہے۔ جو دوست اس رشتے میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ اس رشتے کے لیے اپنا رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ 9 سے 12 کا ٹائم رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ٹائم نہیں ہے، اور رات کو 9 سے 12 ہے۔ ہمارے پاس آسان حل ہے،
جو بندہ بے تکے ٹائم پہ کال کرے اس کا نمبر بلاک لگا دو، نمبر بلاک ختم۔ بھائی ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ با ادب با مراد ہوتا ہے، بے ادب ہمیشہ بے مراد ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی بندہ ایسا، دیکھیں اگر آپ نے رشتے کی بات کرنی ہے تو اس بندے کو آگے کریں کہ جس کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، جو این کر کے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اور پھر میں اسے بول رہا ہوں کہ بھائی 6 بجے کا ٹائم نہیں ہے کال کرنے کا ہے، تو یہ لوگ جو ہے میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اچھا میں یہاں پر آپ سے ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ پورے پاکستان میں میری ویڈیوز کو دیکھا جاتا ہے، ہر گھر سے فیملیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یار ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں، یہ تو میرا چینل ہے جو کہ میرج کے حوالے سے آپ لوگ وزٹ کرتے ہیں، شادی بیاہ کے حوالے سے۔ ایک اس کے علاوہ میرا اور شوق ہے، میرا سٹوری چینل ہے، تو وہاں پر میں سٹوریز سناتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ فیملی میں بیٹھ کے سن بھی سکتے ہیں، اور بچے بھی سن سکتے ہیں، بڑے بھی سن سکتے ہیں، کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہوگی۔ زیادہ تر اس میں جگ بیتی معاشرتی جو کہانیاں ہیں وہ سنائی جاتی ہیں۔ تو چینل کا نام ہے اردو فیملی سٹوریز۔ یہ جب ویڈیو لگے گی میں نیچے کمنٹ باکس میں، لوگ کہتے ہیں میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں نہیں، میں کمنٹ باکس میں اپنے اس چینل سے 3-4 کمنٹ کر دوں گا۔ آپ سیدھا اس کو کلک کریں گے، سیدھا آپ پہنچ جائیں گے کہاں؟ آپ سیدھا پہنچ جائیں گے میرے چینل میں۔ سبسکرائب کر دیجئے۔ وہ لوگ جو سٹوریز سننا چاہتے ہیں، جن کو سٹوری سننے سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ نہ جائیں بھائی۔ جو لوگ سٹوریز پسند کرتے ہیں، سٹوریز چینل کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگ وہاں پر جا کر کے اپنی سٹوری سن سکتے ہیں۔ فیملی سٹوریز ہیں، جگ بیتی کہانیاں ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیٹی، رشتہ دار، دوست، تعلق والوں کے درمیان بننے والی کہانی ہے، اس لیے سب لوگ سن سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسی کہانی آتی ہے، ایسی چیز آتی ہے کہ اس میں کافی عبرت اور کافی جو ہے وہ سبق ہوتا ہے۔ تو جو دوست اس بات کو پسند کرتے ہیں، سٹوریز کو پسند کرتے ہیں، نیچے کمنٹ باکس میں 3-4 کمنٹ کر دوں گا میں اردو فیملی سٹوری جو میرا چینل ہے اس کے ساتھ، آپ اسے کلک کریں گے، سیدھا چینل میں پہنچ جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے سٹوریز نہیں سننی ہے، جن کی اس کام میں دلچسپی نہیں ہے، وہ چینل کو سبسکرائب بھی جا کر کے نہ کریں۔ ایویں خالی سبسکرائب کر دینا جو ہے نا، یہ مجھے ایسا نہیں پسند ہے۔ وہی لوگ رابطہ کریں، وہی لوگ جو ہے وہ سٹوریز کو سنیں کہ جو سٹوریز کو پسند کرتے ہیں، جن کو کہانیاں اچھی لگتی ہیں، وہ بچیاں جن کو کہانیاں اچھی لگتی ہیں، وہ گھر کے بڑے افراد جن کو سٹوریز سننا پسند ہے، صرف وہی لوگ کریں۔ تو اس لیے یہ آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ صرف وہی لوگ سبسکرائب کریں، وہی لوگ جو ہے، کیونکہ کل کو کسی نے سننی نہیں تو ایویں سبسکرائب کرنے سے کیا فائدہ۔ سبسکرائب تو وہ مجھے چاہیے جو کہ ریئل ہوں، ریئل سبسکرائبر ہو، ریئل وزٹر ہو، تاکہ مجھے اس میں کچھ اس کا فائدہ ہو، اس کے آنے سے کچھ مجھے نفع پہنچے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اردو فیملی سٹوریز نام ہے۔ یہ 2-3 کمنٹ جو ہے نا وہ میں اس ویڈیو کے نیچے کر دوں گا تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ اس کمنٹ کو کھولیں، کلک کریں، سیدھا میرے چینل میں پہنچیں۔ تو آج کا آخری رشتہ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مڈل کلاس فیملی سے عنبر شاہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہیں۔ ہال روڈ میرپور آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ جو دوست اس رشتے میں اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو مکمل ڈیٹیل بتا دیتے ہیں۔ عنبر شاہ کے لیے بھی میرپور آزاد کشمیر سے رشتہ مل جائے۔ عنبر شاہ کی اپنی تعلیم جو ہے وہ میٹرک ہے، تو میٹرک، ایف اے، انٹر بہت زیادہ بے شک تعلیم والا نہ ہو، لیکن ان کے لیے بس ایک ہی یہ ہے کہ
گھر اپنا ہونا چاہیے، لڑکا اچھا کماتا ہو، اچھا خوش شکل لڑکا ہو، لڑکی ماشاءاللہ خوبصورت ہے، خوش شکل ہے، اچھی شکل و صورت کا مالک ہو۔ اس کا نام عنبر شاہ ہے، اہل تشیع سید ہے۔ لڑکا بھلے ہی سید نہ ہو، لڑکا بھلے ہی سید نہ ہو، اچھا ہونا چاہیے، فیملی اچھی ہونی چاہیے، گھر بار اپنا ہونا چاہیے۔ اس کی میٹرک تعلیم ہے، اس کی عمر 22 سال ہے، لڑکے کی عمر 24-25 سال تک ہونی چاہیے، بہت زیادہ لگائیں تو 27-28 اتنا ہونا چاہیے۔ مڈل کلاس لوگ ہیں، امی ابو اس کے نہیں ہیں، یہی بتا دیتا ہوں۔ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے، بڑی بہنوں کی ذمہ داری ہے، کوئی لمبا چوڑا جہیز تو نہیں ملے گا، نہ ہی جہیز میں کسی کو لینے اور دینے دیتا ہوں۔ میرے سامنے جہیز کی کوئی بات نہیں کریں، کوئی بھی رشتہ ہے چاہے وہ کتنا امیر لوگ ہی کیوں نہیں ہیں، جہیز کی بات میرے سامنے نہیں کریں۔ تو جو لوگ سادگی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، 3 کپڑوں میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، لمبے چوڑے کھڑاک نہیں کر سکتے، صرف ان کا گھر اپنا ہو، بچہ کماتا ہو، میرپور آزاد کشمیر سے تعلق ہو، اگر میرپور کے قریبی علاقوں سے بھی تعلق ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ عنبر کے رشتے کے لیے جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کو طریقہ کار رابطے کا پتہ ہے۔ جہاں جہاں پر بھی پیغام سنا جا رہا ہے، جاتلاں، منگلا، کھڑی، بن ہرما، پرانیاں ہٹیاں، پلوٹ، کلیال، D1، F2، F1، G1، ہال روڈ، پرانی چنگی، نئی چنگی، نیو سٹی، جہاں پر بھی اس ویڈیو کو سنا جا رہا ہے آپ لوگ اس رشتے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ لڑکے میں کوئی نشہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایب ویل نہیں ہونا چاہیے، باقی اچھا کماتا ہے، اپنا مکان ہے، تو جی بسم اللہ، مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی فیملی کا رشتہ ہے کہ جو کرائے کے مکان میں ہے، لیکن بہت جلد ان کا اپنا مکان بن جائے گا۔ ایک پلاٹ ہے جس پہ تقریباً آدھا مکان بنا چکے ہیں، آدھا باقی رہتا ہے۔ والد کی ڈیتھ نے اور ایک چھوٹی سسٹر کی ڈیتھ نے انہیں اس مکان سے ان کی توجہ ہٹا دی تھی، اور اب یہ انشاءاللہ تعالی یہ جون کے بعد دوبارہ اپنے اس مکان کی جو ہے وہ تعمیر کا کام شروع کریں گے۔ تو اگر آپ اس رشتے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ اس کے لیے میرے پاس رابطہ کر سکتے ہیں۔ میٹرک تعلیم ہے، 22 سال عمر ہے، ٹھیک ہے جی، ہال روڈ، میرپور آزاد کشمیر سے تعلق ہے۔ ایجوکیشن کوالیفیکیشن آپ کو بتا دی ہے، شکل صورت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھی ہے، عنبر شاہ نام ہے، اور رابطہ آپ کر سکتے ہیں اس رشتے کے لیے۔ اور آپ کو بتا دیا ہے کہ میرپور کے کسی بھی علاقے سے پرانیاں ہٹیاں، بلوٹ، کلیال، D1، G1، F1، F2، پرانی چنگی، نوی چنگی، خلق آباد، بن خرما، کسی بھی ایریا سے اس رشتے کے لیے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے رشتوں کو سمجھ بھی لیا ہوگا، جان بھی لیا ہوگا۔ بھائی جو ویڈیو نہیں دیکھے گا نا اسے نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے، ویڈیو کا دیکھنا ضروری ہے۔ اگر ویڈیو دیکھو گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا ہے۔ لوگ نمبر لے کر کے رابطہ کرتے ہیں، بعد میں پھر وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بولا ہے، ویڈیو میں کیا بتایا ہے، کون سا طریقہ ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ فی سبیل اللہ رشتے کرواتے ہیں میرے بھائی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ کسی کی دونس دھاندلی نہیں چلتی میرے بھائی۔ یہاں پہ مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا اللہ ہے، بندہ کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے۔
بندہ اس وقت تک ہل بھی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ تمام ویڈیوز پسند آئی ہوں گی۔ 5 رشتوں کی ویڈیو آپ کو دکھائی ہے جو کہ میرپور سٹی سے، میرپور آزاد کشمیر سے آپ کو دکھائی گئی ہے۔ اچھا فیڈ بیک دیجیے گا۔ نیچے کمنٹ باکس میں میرے سٹوری چینل کے لنک لگے ہوں گے، وہ کمنٹ میں کر دوں گا، اس کو کلک کریں گے سیدھا آپ سٹوری چینل میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف وہی لوگ سبسکرائب کریں جو سٹوری سننے کے شوقین ہیں، جو سٹوریاں سنتے ہیں، جن کو کہانیاں سننے کا شوق ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں، یہ آپ کو ویسی کہانیاں نہیں ملیں گی کہ اخلاق سے گری ہوئی یا پھر ایسی کہ جن کو بندہ فیملیز میں بیٹھ کے نہ سن سکے نہ دیکھ سکے۔ اب جو کہانیاں آپ کو ملیں گی وہ رشتوں سے متعلق ہوں گی، کہیں کوئی پریشانی کہیں کوئی پریشانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئے گی۔ مجھے آج کے اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ نہ تو بال بچے دار لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے، نہ ہی کسی سعودی عرب والے کے لیے، نہ کسی دبئی والے کے لیے، نہ کسی شارجہ، عمان، مسقط، قطر، کویت والے کے لیے۔ وہ لوگ گھر بیٹھے، ان کا مکمل بائی کاٹ ہے، کسی قسم کا رشتہ ان کے لیے ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک کشمیر زندہ باد۔